بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ درود شریف کے مشاہدات کا ایک لامتناہی سلسلہ طویل عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور دعا گو ہوں کہ جب تک ہماری زندگیاں ہوں، میں ہوں، آپ ہیں، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، درود شریف کی برکات مشاہدات آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ لیکن اس سارے سلسلے میں آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے مشاہدہ سنا، جس خاتون نے وہ مشاہدہ بیان کیا، جب انہوں نے درود شریف کی برکت سے اس مشاہدے کو دیکھا، اس روحانی خواب کو دیکھا، تو پھر فیصلہ کیا کہ اسے عوام تک پہنچانا چاہیے۔ عوام تک پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ درود شریف کے مشاہدوں میں ایسی اٹریکشن ہے، ایسا اثر ہے، ایسی تاثیر ہے کہ جو بندہ سنتا یا پڑھتا ہے وہ اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور آٹومیٹیکلی اللہ پاک اسے درود شریف کے لیے چن لیتے ہیں۔ اب جب ایک شخص آپ کا مشاہدہ سن کر درود شریف کے رستے پر آئے گا تو جتنا وہ درود پڑھے گا اس کا ثواب آٹومیٹیکلی آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بتانے نہیں چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی بتانا بند کر دیتے ہیں، آپ تک نہیں پہنچنے، کیسے آپ کو رہنمائی ملے گی؟ تو یہ ساری صرف ایک ذہنی فطور کہہ لے جو لوگوں نے بھرا ہوا ہے کہ جی بتانا نہیں چاہیے، ورنہ یقین جانیے لاکھوں اولیاء اللہ نے اپنے لاکھوں مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے ہیں، ان کا سلسلہ کبھی بھی نہیں بند ہوا، مشاہدات کا اور روحانی خواب کا۔ تو ایک خاتون اپنا مشاہدہ انہوں نے ہمیں سینڈ کیا، رسالے میں بھی لکھا، یہ ہمارا ماہنامہ جو چلتا ہے ہر مہینے شائع ہوتا ہے، درود شریف کے مشاہدات نام ہے، اس میں یہ ستمبر کے شمارے میں یہ شائع ہو چکا ہے۔ تو جو احباب رسالہ نہیں خرید سکتے ان تک یہ تحریریں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ وہ خاتون لکھتی ہے کہ ہینا نام ہے، کوہاٹ سے ہے، لکھتی ہے کہ میرا درود شریف پڑھنے کا سفر کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ میں ایک معاملے میں بہت پریشان تھی۔ ایک رات اسی پریشانی میں خوب روئی اور روتے روتے سو گئی۔ خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ درود شریف پڑھو، تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی میں نے درود شریف پڑھنا شروع نہیں کیا، یعنی کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، وہ بھی بے دلی کے ساتھ۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں نے پھر ایک خواب دیکھا کہ میں کسی پرانے زمانے میں موجود ہوں، ایک بازار ہے جہاں سے میں کچھ خرید رہی ہوں، وہاں ایک عورت ہوتی ہے جو کہ پکارتی ہے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں، اب انصاف ہوگا۔ تب ہی ایک ہستی گھوڑے پر سوار قریب سے گزرتی ہے۔ میں اس ہستی کا چہرہ نہ دیکھ سکی، البتہ پیچھے سے ضرور جاتے دیکھا۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہی تو ہیں جنہیں شفیع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر میں اچانک نیند سے بیدار ہو گئی، میری پریشانی بڑھتی گئی، اب مجھے اس پریشانی سے تکلیف بھی ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے کے لیے منتخب شدہ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے کے لیے منتخب شدہ ہوتے ہیں، اگر وہ خود اس راستے پر نہ جائے تو انہیں زبردستی لے جایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا۔ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر تو دیا، لیکن مستقل مزاجی نہیں تھی، کبھی پڑھ لیا اور کبھی نہیں پڑھا۔ لیکن خواب و غیر خواب میں مجھے اشارے ملتے رہے کہ درود پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہی دنوں میں نے یوٹیوب پر درود اکیڈمی چینل پر درود شریف کا بیان سنا کہ درود شریف کو خالص محبت رسول کی نیت سے پڑھا جائے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔
چنانچہ اس کے بعد میں نے درود شریف کو محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ذہن میں جو بھی خلش تھی وہ درود شریف کی ورد کی برکت سے دور ہوتی گئی، اور اس طرح درود شریف پڑھنے کا شوق بڑھتا چلا گیا۔ ایک رات خواب دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوا کہ یہ جنازہ میرا ہے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی پختہ نیت کر لی۔ شروع میں کثرت سے پڑھنے لگی، لیکن پھر درمیان میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ایک درود کا گروپ تھا جہاں میں اپنا روزانہ کا پڑھا ہوا درود سینڈ کرتی تھی۔ ایک دن اس گروپ کے ایڈمن کا میسیج آیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے درود کی تعداد بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے اپنی تعداد کم ہونے پر دکھ محسوس ہونے لگا۔ اب میں نے خوب محنت و محبت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن یوٹیوب پر دلائل الخیرات شریف کے فوائد پر ویڈیو سنی، جس میں بتایا گیا کہ دلائل الخیرات پڑھنے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے۔ میں نے جب پہلے ہفتے دلائل الخیرات پڑھی اور پیر کے دن جب اس کا آخری حزب مکمل کر کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاصل ہونے کی خوب رو رو کر دعا مانگی، تو اسی وقت مجھے ایک بہت تیز خوشبو محسوس ہوئی، جو کہ 15 سے 20 منٹ تک محسوس ہوتی رہی۔ اب کشائش کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ مجھے اہل بیت سے بہت محبت ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں اہل بیت کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان کے ساتھ آنکھیں چندھیا دینے والا ایک عظیم الشان نور تھا۔ اسی طرح ایک رات درود شریف کا ورد کر کے سوئی تو خواب دیکھا کہ تمام گھر والے سو رہے ہیں۔ مجھے خواب میں ہی گلی کے اندر کچھ مردوں کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ ہمارے ابو کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی بیٹیوں کو لے جاتے ہیں، ان کی عزت خراب کرتے ہیں، انہیں بدنام کرتے ہیں، اور وہ آوازیں جیسے ہمارے کمرے کے قریب پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے خواب میں ہی درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی درود شریف کا ورد شروع کرتی ہوں تو وہ آوازیں آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں، اور میں خواب میں ہی اپنی بہن سے یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ درود شریف کی وجہ سے اندر نہیں آ سکتے، لہٰذا ڈرنے یا پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں عمرے پر جا رہی ہوں، اور خواب میں وہ میرا تیسرا عمرہ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پر مجھے چیکنگ والی خواتین کہتی ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ سے 2 عمرے کر چکی ہیں۔ تو میں ان سے کہتی ہوں جی ہاں، ایک مرتبہ رمضان المبارک میں یہ سعادت نصیب ہو چکی ہے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے پھر جا رہی ہوں۔ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھنے کی نیت کی ہوئی ہے، اور میں یہ درود شریف پڑھتی ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے علاوہ میں درود رحمت، درود خضری، درود ویسیہ کمالیہ، سبز نور والا درود، درود غوثیہ اور درود تاج بھی پڑھتی ہوں، کیونکہ درود پڑھنے اور لکھنے سے گرہیں کھلتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ درود پڑھتے رہنے کی توفیق تعمر اسی طرح جاری و ساری رہے۔ میرے عزیزو، آپ نے یہ مشاہدہ سنا، ان کے روحانی خواب سنے۔ امید ہے آپ کے دل میں درود شریف کی محبت اور عظمت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہوگی۔ آپ احباب بھی اسی طرح محبت سے، چاہت سے، لگن سے، محنت سے درود شریف پڑھتے جائیں۔ آپ پر بھی کشائش کا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، نعمتیں ملتی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔